اب ججز کو پولیٹیسائز کرنا، ہم ان کے ساتھ نیکی نہیں بلکہ بدی کریں گے. لیکن یہ میں سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اٹس جسٹ اے کوشچن پلیز، اور رکھ لیں اپنے پاس، اس کو جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج میں جب دیکھتا ہوں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے، محترم جج سپریم کورٹ کے، میں اس پر کیسے خاموش رہوں؟ میں اس پہ کیسے خاموش رہوں؟ آپ کیسے خاموش رہیں؟ کس بات کی سزا ان کو دی جا رہی ہے؟ کس بات کی؟ اور میرے خیال سے پھر میں کہوں گا کہ تمام ججز قابل احترام ہمارے لیے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے ججز کی ضرورت ہے. تھینک یو، میرے سوال کا آپ نے جواب دے دیا. لیکن یہ خیال ہمیں رکھنا ہے کہ ہم نے ان کو پولیٹیسائز نہیں کرنا، اور ایک بڑی باریک لکیر ہے اس میں، اس کا خیال ہمیں رکھنا ہوگا. اب اسی طرح میڈیا، اب میرے خیال سے میڈیا کی آزادی اگر نہیں ہوگی تو لوگوں تک سچ پہنچ سکے گا؟ تو اگین میں یہی کہوں گا کہ پاکستان میں ہر قیمت پر میڈیا کی آزادی کو یقینی بنانا ہوگا. لیکن آج میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان میں میڈیا مکمل طور پر آزاد ہے، کیونکہ شاید کوئی ایسے محترم ہو جن کو ٹی وی پر 2 گھنٹے دکھایا جائے، شاید اسی میڈیا کی یہ خواہش ہو کہ مجھ جیسے ناچیز کو 2 منٹ دکھا دے، لیکن مجھے 2 منٹ بھی نہیں دکھا سکتے. اور کوئی انصاف کرے تو میر شکیل الرحمان اور مطیع اللہ جان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. کراچی میں ہمارے ایک بھائی تھے ولی بابر، ان کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو میرے خیال سے پہلے ہمیں اور پھر آپ سب کو، ہمیں میڈیا کی آزادی کے لیے بھی بات کرنی ہوگی اور اٹھنا ہوگا. وہ بھی بہت ضروری ہے. اور اب میں آتا ہوں ایک ایسے نقطے پہ کہ جس پہ میرے خیال سے آج صرف میں کچھ کہہ سکتا ہوں، آپ سن لیں گے، لیکن آج مختصر وقت میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. اس حوالے سے ہم پوری ڈیٹیلز طے نہیں کر سکتے. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنی اپنی سوچ، اپنا اپنا نظریہ. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں. یہ میری رائے ہے، اور میں پہلے سے کہہ رہتا ہوں اگر میری رائے کے حوالے سے یہ بات کسی کو نامناسب لگے تو میں پہلے سے معذرت کر لیتا ہوں. لیکن 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا اور آج ہے 2020. اب یہ ہم دیکھ لیں کہ اتنے عرصے میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. اور جو بنیادی ستون ہے، جس میں پارلیمنٹ ہے، جس میں میڈیا ہے، جس میں جوڈیشری ہے، جس میں ایڈمنسٹریشن ہے، سول اینڈ ملٹری بورڈ، یہ ہم دیکھ لیں کہ آج وہ ستون کہاں کھڑے ہیں. اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں یا تھوڑے سے ہل گئے ہیں، اور کھڑے بھی ہیں کہ نہیں کھڑے.
یہ پلرز آج کس حال میں ہیں؟ میں کسی کے خلاف اعلان جنگ کرنے یہاں نہیں آیا، لیکن میری ایک تجویز ہے. ایک تو وہ چارٹر ہے جو اب اپوزیشن الائنس نے بنانا ہے چارٹر، یعنی ایک میثاق نیا. لیکن میرے خیال سے اس چارٹر کے ساتھ ساتھ ایک قومی میثاق بھی ہونا چاہیے، اور وہ قومی میثاق ایک قومی ڈائیلاگ کے نتیجے میں بنے گا. اور وہ ڈائیلاگ ایک دن دو دن میں ممکن نہیں ہے، لیکن کم از کم اس کی شروعات ہونی چاہیے. مجھ سے کیا غلطی ہوئی، کسی اور سے کیا غلطی ہوئی، میں نے کیا کھویا کیا پایا، کسی اور نے کیا کھویا کیا پایا، ہم نے جو کیا اس ملک کا فائدہ کتنا کیا اور نقصان کتنا ہوا، اس پر ایک ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اور میرے خیال سے اس ڈائیلاگ کے نتیجے میں ہمیں رولز آف دا گیم بنانے ہوں گے. کون سے پلر نے کیا کرنا ہے اور اس نے کہاں رہنا ہے. کون سا پلر کدھر رہے گا اور کیا اس کا کردار ہوگا، کیا فرائض ہوں گے، کیا اختیارات ہوں گے. میرے خیال سے اس پر ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. اس وقت یہ بھی میں بھی محسوس کر رہا ہوں اور شاید آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس حوالے سے کافی پیچیدگیاں اور مشکلات ہیں. اس پہ ایک نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور اس پر ایک قومی چارٹر بننا چاہیے، اور اس کے لیے بھی ایک پیمانہ ہوگا اور ہونا چاہیے. اور وہ پیمانہ میرے خیال سے میرا منشور کسی دوسرے پارٹی کا منشور، میری سیاسی سوچ کسی دوسری پارٹی کی سیاسی سوچ، یہ پیمانہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے جو سب سے بڑا پیمانہ ہے دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. آئین اس کے لیے پیمانہ ہے. یہ بات بہت ضروری ہے. اور آخر میں چونکہ میرے ساتھ بہت بڑی مہربانی کی ہے، کیونکہ آپ کا پروفیشن ہی ایسا ہے کہ آپ کہنے کے عادی ہیں، آپ سننے کے کم عادی ہیں. سنتے آپ ہیں لیکن ایک دوسرے کو ظاہری بات ہے. جب آپ دلائل دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت دو آنریبل لائرز تو ایک ساتھ نہیں بولتے، اور جب بھی بولتے ہیں مشکل ہو جاتی ہے. تو میں آپ کے صبر کا امتحان نہیں لوں گا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کراچی کے حوالے سے. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ میری اپنی رائے ہے. کسی کو اگر پلیز میری اس حوالے سے کوئی بات اچھی نہ لگے تو اس کے لیے بھی میں معذرت کر لیتا ہوں پہلے سے. کراچی مشکل یہ پڑ جاتی ہے کہ جب یہ فیصلہ کوئی کر لیتا ہے کہ جی یہ کراچی صرف اور صرف میرا ہے اور کسی اور کا نہیں ہے. مشکلیں تب پیدا ہوتی ہیں. میری صرف یہ گزارش ہے کہ کراچی سب کا ہے اور سب کا ہونا بھی چاہیے. سب کا ہے اور سب کا ہونا بھی چاہیے، اور سب نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. سب نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، سب نے ایک ساتھ رہنا ہے. اگر یہ سوچ ہوگی تو کراچی صرف ترقی نہیں کرے گا، کیونکہ کراچی جب ترقی کرتا ہے پورا ملک ترقی کرتا ہے، اور کراچی میں جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ مشکل کراچی تک محدود نہیں ہوتی، پورے ملک پہ اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ کیا صرف
ہم نے ہی کراچی سے لینا ہے اور کچھ دینا نہیں ہے، تو دوسری بات میری ہے کہ یہ بھی کسی ایک کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ اس نے کراچی کو دینا ہے. پھر میں اپنی برادری کی بات کروں گا کہ پھر ہم سب نے بھی اکراس دا بورڈ کراچی کو دینا ہے تاکہ کراچی ترقی کر سکے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ میں ٹھیک آپ غلط. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ میں ایماندار آپ چور. ان رویوں کے ساتھ کراچی کو ہم کچھ دے نہیں سکیں گے. ایک ہی دن جب ہم 8 پریس کانفرنسز کراچی کی ایشو پر کریں گے، لیکن کراچی سب کچھ کہیں گے مگر کراچی کے حوالے سے کچھ نہیں کہیں گے. بے شک آپ نے دیا ہے، بے شک آپ نے دیا ہے، اور ہم آپ کی ان قربانیوں کو، ہم آپ کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ ایشو ہے، اور اسی پر پھر آخر میں بات اس پہ ختم کروں گا کہ سندھ ہر کسی کی رائے ہے. میں کسی رائے پر زبردستی حاوی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کہیں اٹھ کر کوئی تجویز دے دے، یہ اس کی اپنی تجویز ہے، اس کا احترام کرنا ہوگا. لیکن میری کم از کم یہ تجویز ہے کہ سندھ کو، میری یہ تجویز ہے. اینڈ اگین پلیز if I'm offending anyone, I'm sorry for that. لیکن میری یہ تجویز ہے، چونکہ یہ سندھ ہے، یہ سندھ کی پہچان ہے، تو میری یہ کم از کم تجویز ہوگی کہ سندھ کو تقسیم کرنے سے سندھ کا مسئلہ نہیں حل ہوگا. سندھ کو مضبوط اور ایک بنانے سے سندھ کا مسئلہ حل ہوگا. میں آپ کو اور وقت نہیں لوں گا. میں کراچی کا، کل میری پریس کانفرنس تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے حالات بن گئے تھے کراچی میں کہ پریس کانفرنس نہیں کر سکا. وہ 11 گھنٹوں میں جو ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا. جس نے بھی کیا، جس کے لیے بھی کیا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ سوچ لیں کہ نقصان کتنا ہوا اور فائدہ کتنا ہوا. لیکن بہرحال چونکہ میرے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ میں کراچی آ کر کراچی بار ایسوسی ایشن سے مخاطب ہو سکوں. اینڈ لیٹ می ریپیٹ اٹ پلیز، لیٹ می ریپیٹ اٹ. آپ سے آج بات کر کے میں یہی کہوں گا کہ دس از این آنر فار می، میرے لیے اعزاز ہے، اور اس کے لیے ایک بار پھر آپ کو شکریہ. تھینک یو.